अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन खैरियत से भाई हैं कैसे इंशाल्लाह। हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आप राह रात अमेरिका से हमारे लिए हमारे सवालात के लिए वक्त निकालते हैं। फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। और सुनाए आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी है आपकी। कहाँ से ज़ामत कर रहे हैं आप? मोहम्मद हसन भाई मैं पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ चंद थैंक सवालात यू सो लेकर। मच। तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया। हुक्म करें जनाब। मोहम्मद हसन भाई मेरा पहला सवाल वाक़या करबला के कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ 4 सवाल आपसे करूंगा। जी सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मुदल्लल जो इनका सोल्यूशन है उसी हवाले से जो असल में तारीख है या रिवायात हमारे इल्म में आती हैं उन्हीं से बराह रास्त मुझे जवाब देंगे। मोहम्मद हसन भाई मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो वाक़या करबला हुआ इतना एक बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारी तारीख के अंदर। एक हज़रत हुसैन जी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। तो ये जो इतना बड़ा वाक़या हो गया इसकी असल सिचुएशन क्या बनी थी? क्या ऐसे हालात बन गए थे कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजबूरन जाना पड़ा और रास्ते में मज़लूमाना तौर पर उनके साथ ये इंसिडेंट वाक़या हो गया? तो क्या ऐसे हालात पैदा हो गए थे? तो मैं चाहता तो हूँ कि आप अर्ज़ मुझे यह है कि जो अर्ज़ यह है, मैंने आपकी खिदमत में भी अर्ज़ किया था भाई साहब की खिदमत में, मैं मज़ीद तो वजाहत कर लेता हूँ कि देखें, इमाम अली अलैहिस्सलात वस्सलाम अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत में रहते थे। उनका पॉलिसी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह था कि तुम अगर हमारी हुकूमत की मुखालिफत करोगे, हमारे साथ बैअत नहीं करोगे, तो हम आपको कत्ल कर देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलात वस्सलाम को ये भी बताया था कि अगर आप हमारी बैअत करें, हमारी मुखालिफत ना करें, हमें हमारी लिए कोई मुज़ाहमत पैदा ना करें, तो हम आपको इज्जत देंगे, आप यहाँ पे इज्जत से रहें, आपके साथ हम हमारा कोई आ, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, ना सिर्फ कत्ल नहीं करेंगे, आपको इज्जत भी देंगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलात वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, न ये कि वो डरे थे, न ये कि इसलिए वो कमज़ोर थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर मेरे बाद आपको अंसार नहीं मिलते और लोग आपका साथ नहीं देते तो आप मुज़ाहमत ना करें खुलफाए वक्त की, और उनके साथ तलवार ना उठाएं, उनकी मुखालिफत ना करें। तो इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मुखालिफत नहीं किया था, तलवार नहीं उठाया था, और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो लोग उनसे इल्म से इस्तेफादा करना चाहते थे, कोई उनको अपना इमाम मानता था, तो उनके वो हिदायत करते थे, लेकिन जो हुकूमती उमूर थी उनमें वो खुलफा के हाथ में, तो उनके न कुछ लेना था, न कुछ देना था मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का। जब इमाम बकिया इमाम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनके साथ भी यही था। खुलफा का यही उनके साथ बर्ताव होता कि भाई हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, आपको बस आप हमारी मुखालिफत ना करें, अगर हम आपको आपकी हालत पे छोड़ दें, ठीक है ना। तो वो बाक़िया अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम खुलफा के खिलाफ न तहरीकें चलाते थे, न तलवार उठाते थे, और उनका अकीदा यही था अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सबका, कि जो हमारे ख़ानदान से क़याम करेगा वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। हमारे ख़ानदान से महदी अलैहिस्सलाम से पहले कोई क़याम नहीं करेगा, और जो भी क़याम करेगा वो खुद शैतान है, वो हमारा नहीं। और इनके हदीस बहुत है, और वो अपने शियों को भी हुक्म देते हैं कि इंतज़ार फ़रज बेहतरीन इबादत है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में यजीद और बनी उमय्या, क्योंकि मुआविया खुद जो था एक दूरअंदेश शख्स था, बहुत ही मक्कार आदमी था और बहुत सियासतदान आदमी था। वो इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह की जंग के मैदान में आके कत्ल कर दे और उनसे बदला ले। वो अपनी मसलहत में नहीं सियासी मसलहत में नहीं जानता था, और समझता था कि ये हमारे मफाद में नहीं है। बिला हम सब कुछ दुनिया हमारे हाथ में, हुकूमत हमारे हाथ में, हमें क्या ज़रूरत है अपने लिए ऐसा मुश्किल पैदा करने के लिए। वो शोरिश हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, वो जानता था कि बहुत ज़्यादा मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, तो वो बिला वजह ये बहाना किसी को नहीं देना चाहता था। उसने अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल भी किया तो ऐसे कत्ल किया कि उसका कोई उसको मुआविया से रब्त ना दे सके, ठीक है ना। उसने जहर, चुपके से जहर दिलवा दिया। अब साबित करो कि मुआविया ने दिया, ये तो नामुमकिन काम है। उस जमाने में मुआविया के लिए इनकार करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन जब हुकूमत यजीद को मिली है, यजीद के पास ये तरीक़ेकार नहीं था। यजीद का ये था कि हम इमाम हुसैन अज़म बैअत करें या ना करें, हमने उनको कत्ल करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम को कत्ल भी इस तरह नहीं कि चुपके से उसको जहर दे दें, नहीं, कत्ल इस तरह करना है कि भाई हमने बदला लेना है बदर का, उहद का, फतह मक्का का।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینا کہ ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے، ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوئی ہے، بدر میں ہمیں شکست، احد میں شکست، احزاب میں بدترین شکست، حنین میں ہماری بے عزتی ہوئی ہے، فتح مکہ ہمارے خداؤں کو ان لوگوں نے توڑا ہے، تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکالتے کہ بدلہ تو نہیں لے سکتے تھے نا. تو ان کے خاندان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ذہن جاہلی والے ذہن تھا، قبائلی ذہن ہے کہ بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے ہم بنی ہاشم کے ساتھ وہی کریں گے. تو اصل جو تھا واقعی کربلا کی اصل وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی حالت میں زندہ نہیں رہنے دینا، ان سے بدلہ لینا. تو ہمارے مقاتل میں موجود ہے، مخالفین کے مقاتل میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار کہ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو. روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا کہ کیا میں کلمہ کا منکر ہوں، شہادتین کا منکر ہوں، کیا میں نے دین میں اضافہ کیا ہے، کیا میں نے دین سے کسی چیز کو کم کیا ہے، کیا میں قرآن کا منکر ہوں، کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے جو تم مجھ سے ادھر جنگ کرنے کے لیے آئے ہو. یہ سوال جو کیا جاتا ہے نا، اس طرح کا سوال ایک ایسے شخص کا سوال نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود بغاوت کا علم بلند نہیں کیا نا. وہ ایک شخص جب اس نے خود تحریک چلا رہا ہے کہ میں معاویہ کو، بنی امیہ کی حکومت کو گرا دوں، تو اس طرح سوال کرنا ہی بیچا ہے. اور سامنے والے کا بھی یہ جواب آسان ہے کہ بھئی آپ نے بغاوت کی ہے نا، بھئی آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، حلال حرام نہیں کیا، لیکن خلیفہ وقت کے خلاف تم نے بغاوت کیا، ہم اس لیے آپ سے لڑنا ہمارے لیے ہمارا فریضہ ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ سوال کرنا خود واضح دلیل ہے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کیا، انہوں نے تحریک نہیں چلائی ہے. اور یہ سوال کرنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بے گناہ، ایک ایسا شخص جو پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے ایک کونے میں رہ کر، اس طرح اس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور پھر بنی امیہ کا جواب، بنی امیہ کے سرداروں نے، یزید کے لشکر کے جنرلوں نے ان کا کیا جواب دیا؟ کہا کہ بالکل آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے نہ قرآن میں اضافہ کیا، نہ دین میں اضافہ کیا، نہ آپ کوئی قاتل ہیں کہ ہم کسی کے قتل کے جرم میں آپ کو پکڑ رہے ہیں. لیکن بغضا منا لابیک، ہم آپ کے والد کی دشمنی کے کیس میں، آپ کے والد صاحب، آپ کے والد ابو تراب امام علی علیہ السلام، ان کی دشمنی میں ہم آپ سے لڑنے آئے. تو یہ بنی امیہ کا واضح، اور اس طرح کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی اصل وجہ یہ. محمد عامر صاحب آپ ہیں یا چلے گئے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہے. جی سر. جی حسن بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا. ٹھیک ہے حسن جی بھائی، سر. آپ کی جو گفتگو ہے وہ مجھ پر واضح ہے. میرا دوسرا کوشچن اسی کانٹیکٹ میں ہے کہ جو ہماری تاریخ کے اندر ایک مظلومانہ اور ظلم کے مظلوم حصے ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ میدان کربلا کا آس پاس کوئی اتنی خاص آبادی نہیں تھی، وہاں پر کوئی اتنے خاص آباد لوگ نہیں تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا، اس کا عینی شاہد کون ہے کہ جس نے اس واقعے کو بیان کیا؟ اور یہ ہماری کتب میں آیا، روایات میں اس کو بیان کیا گیا، اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی اصل بھائی میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو صحیح سمجھنے کا کیا سورس ہے ہمارے پاس، جہاں سے ہم یہ جان سکیں کہ اس کا واقعے کا عینی شاہد ہے کو. تو اس واقعے کے تو بہت سارے عینی شاہد تھے نا، کیونکہ عمر ابن مرجانہ نے، عبید اللہ ابن زیاد نے ہزاروں کے ہزار، دسیوں ہزار فوج بھیجے تھے. اس نے سب قبائل کو دھمکی دیا تھا کہ آپ کے جتنے جوان ہوں گے، جتنے پورے علاقے کے مختلف شہروں سے، کہ آپ کے لوگ جنگ کے لیے جائیں گے، وَإِلَّا آپ کی جو جان و مال ہے وہ ہمارا ہوگا. تو اور جو جائے گا اس کو پیسے دیں گے. بالخصوص قبائل کے جو لیڈر تھے، جو قبائل کے جو بزرگ تھے، جو جو افراد تھے، ان کے لیے وعدے وغیرہ دینا کہ آپ کو اتنے انعام ملے گا، درہم دینار ملے گا. تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اس نے بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے دیکھیں. اس کے علاوہ جو لوگ کربلا میں زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے، انہوں نے نقل کیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے نقل کیا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جب بنی امیہ کی فوج کو جب مختار نے پکڑا تھا نا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتا تھا مختار، کیونکہ ان لوگوں کو تو زمانے میں تو سب کو پتہ تھا نا کہ وہ تو ان کے لیے فریش تھا. ابھی پچھلے سال یہ واقعہ ہوا، اگلے سال مثلا 2 سال کے بعد قاتلین کو پکڑ رہا، ان کو تو پتہ تھا. لیکن ان سے پھر پوچھتا بھی تھا اپنے دربار میں کہ بتا تو نے کیا کیا تھا. جو قاتلین تھے نا ان کو پکڑتا تھا، تو نے کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا. تو ان کو وہ پھر کہتا تھا، شمر نے بولا میں نے یہ کیا، سنان نے بولا میں نے یہ کیا، فلانے نے بولا میں نے یہ کیا. تو وہ اعتراف کرتے تھے.
پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ پرانے زمانے سے یہ خود امام حسین علیہ السلام کے قتل کا واقعہ لکھنا لوگوں نے شروع کیا تھا اسی زمانے سے۔ امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے اسبغ ابن نباتہ، یہ اسبغ ابن نباتہ رحمہ اللہ، اس کا ایک مقتل تھا، اس نے مقتل لکھا تھا، شیعوں نے اس زمانے سے مقتل لکھنا شروع کیا تھا اور مخالفین نے بھی لکھنا شروع کیا تھا۔ تو یہ مقاتل اس زمانے سے، بہت پرانے زمانے سے لکھنے شروع ہوئے تھے کہ اس تفصیلات لکھے جائیں۔ تو یہ ان میں سے بہت سارے ضائع ہو چکے ہیں، کچھ ہمارے ہاتھ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، یا مختلف جو مقاتل لکھنے والے ہیں ان کے مقتلوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ اوکے میرے بھائی؟ جی حسین محمد حسن بھائی، آپ کی بات مجھ پر واضح ہے، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر اور واضح کر دیجیے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی باتیں کربلا پہ، اور وہ کب لکھی گئی سب اور سے کس پہلے نے لکھی گئی؟ اسبغ ابن نباتہ کی جو ہے مقتل ہے، امیر المؤمنین علیہ اور السلام کے اس ایک کے صحابی ہے، شیعہ ہیں، اسبغ ابن نباتہ، اس کا مقتل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاتل لکھے گئے تھے اسی زمانے میں، جو اس زمانے کے دور تھے کے لوگ تھے نا، انہوں نے لکھے تھے، لیکن اسبغ ابن نباتہ تو اسی زمانے کا آدمی تھا، اس کے اور علاوہ بھی تھے۔ تو یہ پرانے جو کتابیں ہیں بہت سارے ان میں سے ضائع ہو گئے، لیکن نئے والے جو بعد میں آئے ایک دو نسل کے بعد، انہی کتابوں سے انہوں نے نقل کیا، انہی کتابوں سے مجموعہ اخذ کیا۔ جی ہاں، سب سے پہلا وہی ٹھیک ہے اسبغ ہے۔ محمد حسن بھائی، جی سر، آپ محمد کی حسن بات میرا مجھ نام نہیں، پر میرا نام واضح حسن ہے۔ ہے، محمد کاش میرا نام ہوتا، خوبصورت نام، لیکن میرا نام محمد نہیں، میں محمد کا خادم، ٹھیک ہے حسن نوکر بھائی، ہوں۔ جی سر۔ میرا تیسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کا جو گردن تھی وہ سر سے جدا کر دی گئی۔ تو پھر ہمیں صحیح بخاری کے مطابق شاید ملتا ہے کہ ان کی ابن زیاد کے پاس ان کا سر لے کے جایا گیا، پھر انہوں نے چھڑی کے ساتھ اشارہ بھی کیا گیا ان کے ٹچ کی سر کو۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کا جو بقایا جسم تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا، یا عراق کے اندر کیا جو ان کا مقبرہ بنا ہے اس کی تعمیر کب کی گئی، اور ان کا سر جو تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا؟ تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا آئے تھے نا، تو یہ علاقہ انہوں نے وہاں پہ بنی اسد قبیلہ کے لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے بنی اسد والوں کو بلایا اور ان سے ہی خرید لیا زمین، جو ہے خود انہوں نے خود خرید لیا ان سے، کہ یہی ان کو پتا تھا کہ میں یہاں میری شہادت ادھر ہونی،